تو اس نے نہ صرف اس نبی کو جھٹلایا انہوں نے، بلکہ اس کو قتل کرنے تک اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو دو چیزیں جو تھیں، ابھی اس میں نظر رکھیے گا اس آیات کے اندر ان دو چیزوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی تھے عبداللہ بن سوریہ، وہ آپ سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے، اور انہی سوالات کے دوران اس سے پوچھا کہ یہ کلام آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے، یہ جو آپ سنا رہے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور میرے قلب کے اوپر جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جبرائیل لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل تو ہمارا پکا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ ابھی وہ دو چیزوں کو یاد رکھیے گا، خواہش نفس اور عصبیت۔ جب بھی، جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ جب بھی ان کی خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا ہے، اس نے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھا۔ حالانکہ اللہ کا کلام کا اترنا اور اس ہدایت کا آنا خالص اللہ کی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا۔ تو وہ خالصتاً جو تھی وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ جبرائیل لے کر آتے تھے، اللہ کا فرشتہ ہے، سب سے مقرب ترین فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام، اور وہ لے کر آتے تھے اور آپ کے کعبے مبارک پر نازل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل تو ہمارا جو ہے وہ پکا دشمن ہے، ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی عذاب آتا ہے ہمارے ساتھ، جو بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں جبرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے ان کے اس بات پر بھی۔ یہ تو تھی کہ ان کی خواہش نفس کے خلاف چونکہ چیزیں آ رہی تھیں تو وہ جبرائیل کے دشمن ہو گئے تھے۔ اپنی پرانی ساری ان کی ہسٹری کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے خراب ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ یہاں وہ عصبیت آ گئی کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ جو کتاب ہے، یہ نبی تو ہمارے درمیان آنا چاہیے تھا، اس کو یہاں پر آ کر یعنی بنی اسرائیل سے نبی آنا چاہیے تھا، کسی اور کا تو حق ہی نہیں ہے کہ اس میں سے نبی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کسی اور کی کیسے ضرورت ہوگی؟ بنی اسماعیل کی کیسے ضرورت ہوگی کہ ان کے اندر اللہ نے نبی بھیج دیا ہماری اجازت کے بغیر؟ یعنی اس طرح کا ان کا جملہ ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی مستی ہے، اس نے جان بوجھ کر اس کو بھیجا تو گیا تھا بنی اسرائیل کے کسی شخص پہ وحی کرنے کے لیے، اور اس نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ ابھی دو چیزیں دیکھیں، خواہش نفس اور عصبیت، یہ کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ حق سامنے آ گیا ہے اور اس کو ابھی ماننے سے انکاری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ڈائریکٹ ہی ان کو کہا ہے کہ جبرائیل کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آگے اگلی آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ جبرائیل کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل ہمیشہ اللہ کے حکم سے آگے جو ہے نا وہ کسی بھی نبی کے اوپر جو ہے اپنا کلام وحی کرتا ہے، وہ تو کسی کی اجازت کے بغیر آتا ہی نہیں۔ فرشتوں کو، یعنی فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے کہ جی فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ چونکہ فرشتے اللہ کی اس پورے نظام کائنات کو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے دل میں کبھی نافرمانی کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا گیا، وہ فرشتوں کو نہیں صرف دیا گیا تھا، فرشتوں کو اعلیٰ ترین مخلوقات اللہ تعالیٰ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا تھا، حکم ساری مخلوقات کو دیا تھا کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ لیکن فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ان کا نام جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ فرشتے سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ ان کو جب کہا گیا تو باقی مخلوق تو کسی میں آتی نہیں، جنوں میں سے تھا شیطان، اس نے انکار کر دیا، لیکن فرشتوں نے سب نے جو ہے نا وہاں بھی سجدہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات، یعنی ان کی جو دو چیزیں تھیں، عصبیت، خواہش نفس اور عصبیت، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ضرور اللہ کی کتاب کا انکاری ہو جائے گا۔ اللہ یہاں یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم ہر اس بل میں گھسو گے یہاں یہود و نصارہ گھسے ہیں، تم بھی اس میں جاؤ۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ یہ یہودیوں کو کیا ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام پر غلطی کا الزام لا رہے تھے۔ ہم اپنے اندر دیکھ لیتے ہیں، ایک فرقہ ہے شیعہ کا، اہل تشیع جو ہے ہمارے،
ان کا فرقہ ہے، ایک روافض کہتے ہیں ان کو، جو حضرت علی کو جو ہے وہ بہت سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے قریب ترین لوگ ہیں، اور وہ مطلب سب سے بیسٹ آدمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور باقی صحابہ جو ہے نا ان پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں، جو مطلب انتہائی جو ایک گھٹیا بات ہے، جو باقیوں کو کہنا کہ سب برے ہیں، بس ایک حضرت علی ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے خود کبھی یہ کام نہیں کیا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک ہے، باقیوں کو سب کو اس طریقے سے کرنا۔ وہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی شکل بہت ملتی تھی آپس میں۔ غرابیہ اس فرقے کا نام ہے۔ غراب کہتے ہیں عربی میں کوے کو، کوے ہوتے ہیں نا، کوے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوں، جب بیٹھے ہوں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون سا کوہ ہے اور یہ کون سا کوہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ غلطی لگی، وہی تو آنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھس گئے نا اس بل میں جس میں کہا تھا حضور نے، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اس بل میں ضرور گھسو گے، تو ہم بھی اس بل میں گھس گئے۔ ہم نے بھی، ہمارا چلو ایک فرقہ سے، ہماری میجورٹی تو خیر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے کس طریقے سے ایک نہج پہ پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ جبرائیل کی غلطی ہے، اس کو غلطی لگ گئی، فرشتے کو غلطی لگ گئی جو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے کہ یار میں نے وہی اس پہ کرنی ہے، کس پہ کرنی ہے، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جس طرح یہودی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہودی اس شک میں مبتلا نہیں تھے، ہمارے ہاں بھی بے شک ایک چھوٹا سا وہ طبقہ ہے لیکن مبتلا ہے اس بات میں کہ وہی حضرت علی پہ آنی چاہیے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی، تو یہ تو بات گڑبڑ ہوگی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات جو فرما رہی ہیں فَإِنَّهُ، بے شک اس کو نازل کیا ہے، نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کچھ ان کے پاس پہلے سے تورات میں موجود ہے اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے، یعنی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تورات میں موجود تھی ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور وہ بالکل پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ آپ پہ نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ جو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں، یہ نزل علی قلبک کا، کہ آپ کے قلب پر ہم نے نازل کیا، یہ قلب کون سا ہے؟ یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے۔ یہ قلب وہ ہے جو روح کا مرکز ہے، یاد رکھیے گا۔ جتنی آپ کی، آپ کہتے ہیں نا یہ بات میری روح میں اتر گئی، میرے دل میں اتر گئی، قلب دل ہی ہوتا ہے نا، یہ بات میرے دل میں اتر گئی، کہاں اتر گئی؟ یہ دل تو نہیں ہے جس میں اترتی ہے۔ اچھی بات جو ہے وہ فطرت سے مطابقت رکھتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی کرتا ہے وہ آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، اور وہ دل وہ ہے جو روح کا مرکز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے فرشتہ جب لے کے آتا تھا تو وہ ڈائریکٹ آپ کے کان میں بھی سنا سکتا تھا، یا بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ کو قرآن سنا سکتا تھا کہ آپ سن لیں اور اس کو یاد کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ڈائریکٹ آپ کے قلب پر نازل کیا جاتا تھا تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے اس کو لوگوں کو سنائیں، اور اس سے پہلے کوئی اور جن یا انسان سن کے لوگوں کو شک میں مبتلا نہ کر دے۔ دیکھیں جنوں کی سپیڈ تو بہت زیادہ ہے، اگر فرشتہ جب بتا رہا ہوتا، اگر آپ نے ان کانوں سے سننا ہوتا نیچرلی اس کی آواز آنی تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ روح کا مرکز جو دل ہے وہ بھی سنتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سوچتا بھی ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے کام۔ اور اخلاقی معاملہ جتنے ہوتے ہیں، اور قرآن تو ظاہر اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ آپ کے جو ہے وہ دل پر نازل ہوتا تھا۔ آگے فرمایا کہ قرآن کی 3 خوبصورتیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اور فرمایا ہے کہ وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہدایت ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بشارت ہے۔ ابھی آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ کسی شخص کو آپ جو ہے وہ آپ سے راستہ پوچھتا نہیں ہے، جا رہا ہے، کہتا ہے یار میں نے اسلام آباد جانا ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار اسلام آباد یہاں سے جاؤ، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار جہاں وہاں پہنچو گے میرا ایک جاننے والا ہے، فردر جو تمہارا کام ہے وہ بھی کر دے گا، تمہیں اچھی سی جگہ ٹھہرائے گا بھی، اور سارا کچھ وہ بھی کام کر دے گا تمہارا۔ تو یہ دونوں ہی اس نے ہدایت دی کہ جانا کس طریقے سے ہے، اور آگے تمہارا استقبال بھی کیا جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف ہدایت بھی دے رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور وہ جگہ کون سی ہے جو جنت کا راستہ، اس کی طرف ہدایت دے رہا ہے، اور جب وہاں پہنچو گے تو تمہارا استقبال جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیا جائے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو دنیا میں تم چاہتے ہو۔ تو یہ تو اللہ کی خاص رحمت تھی
جو تمہارے اوپر آئی ہے تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس لیے کہ یہ جبرائیل لے کر آیا۔ تو یہ میں جب کہتا ہوں جب کوئی بھی قوم یا فرد خواہش نفس کا اتنا غلام ہو جاتا ہے اور حسد اور جو ہے بغض اس میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے اور ضد میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے اللہ کی کتاب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں خصوصیات سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یار ہمارے اندر کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مقابلے میں ہم اللہ کی بات جب سامنے آتی ہے اس کو ہم رد کر دیتے ہیں اور اپنی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔ اللہ کی کسی بات کو عملاً رد کر دینے کا مطلب یہی ہے اس سے کفر کیا آپ نے، عملی کفر ہے، آپ نے اعتقادی کفر نہیں کیا، عملی کفر کیا ہے، لیکن کفر تو ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اچھا، میکائیل جو تھے وہ چونکہ فرشتے ہیں جو آپ کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، بارش کا کرتے ہیں، اس کو کہتے تھے یہ بہت اچھا ہے۔ یہودی اس کو کہتے تھے یہ بہت اچھا ہے، یہ تو اچھی چیزیں لے کے آتا ہے۔ یہ جبرائیل جو ہے نا یہ تو ہماری خواہشوں کے خلاف ہی چیز لے کے آتا ہے ہمیشہ، اور یہ ہماری خواہشات دنیاوی جو ہے نا پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو جو میکائیل تھے ان کو بہت اچھا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرے رسولوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اس کو اپنی دشمنی قرار دے رہا ہے، کیونکہ فرشتے ہوں یا رسول ہوں وہ تو اللہ بھیجتا ہے، کتاب ہے تو اللہ نے نازل کی ہے۔ فرمایا کہ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرے سے دشمنی رکھے گا، میں اس کا دشمن ہوں گا، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے بعد ہم نے بالیقین آپ پر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں۔ ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کیے جاتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو باغی ہو، سرکش ہو، اطاعت سے نکل جانے والا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کا جو پورا رویہ تھا اس میں ان کو بڑا کلیئر تھا یہ کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کو وہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے کسی بھی صورت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے یا ایک گروہ نے اس کو لازماً توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو عہد انہوں نے کیا تھا آپ دیکھیں کہ پیچھے اس عہد کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے کتاب کی صورت میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ تم نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے، یہ تمہارا رویہ رہا ہے ہمیشہ کہ سن ہم نے لیا ہے، پڑھ لیا ہے، جس طرح ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں اس کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال کے ہم پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں جو کام ہمارا ہوتا ہے۔ ہم اس کے احکامات پہ، قرآن کے احکامات پہ کوئی بالکل بظاہر ان کا رویہ یہی تھا۔ ظاہر ہے اللہ جس قوم کی طرف بھی کتاب بھیجتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ قوم کو لازم ہوتا ہے کہ اس کے معاہدے کی پاسداری کرے اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بدلے اور اس پر عمل کرے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتی تو عملی کفر کا ارتکاب کرتی ہے۔ ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ اصل ماننا جو کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ وہ جو وعدہ کیا اللہ کے ساتھ آپ نے اس وعدے کو پوری طرح نبھائیں اور اس کتاب کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کا حصہ بنا لیں، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جو بھی ہو، جو جس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے سسٹمز میں، وہاں پر وہ معاملہ جو ہے اس کو اللہ کی کتاب کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ ہے جس سے ہم عملی کفر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اللہ کے کتاب پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کس کتاب کو مانتے ہیں، تو وہ یہودیوں والا پھر آپ اقرار کر رہے ہوں گے کہ مانتے تو ہم ہیں، سمعنا، سن لیا ہم نے، یعنی ہم مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، وعصینا، لیکن اس کی ہم فرم برداری کبھی نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے کبھی نہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کا عہد ہوتا ہے، اس عہد کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلو،
اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو دنیا میں چلاؤ. اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے اور آخرت میں بھی بھلائی اسی میں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے. اور یہ جو ان کو یہودیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں اپنا عکس دیکھا کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ہر اس بل میں گھسو گے جس میں یہودی نصارہ گھسے. تم ہر اس چیز میں جاؤ، تھوڑے یا زیادہ یہ الگ معاملہ ہے، لیکن گھسو گے اسی چیز میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، فرد کے طور پہ یا قوم کے طور پہ، دونوں صورتوں میں. جب قوم، اور یہ بھی یاد رکھیے گا فرد کا جرم ہو سکتا ہے وہ معافی شافی مانگے تو اللہ معاف کرے، لیکن جب وہ چیز قوموں کے اندر پھیل جاتی ہے، پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے، سسٹم پورے میں پھیل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پنش کیا کرتا ہے. وہ پنش کیسے کرتا ہے یہ اس کی مرضی، کتنا کرتا ہے یہ بھی اس کی مرضی، ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.